عید میلاد النبی کے حوالے سے لوگوں کے ذہنوں میں کافی اشکالات ہیں اور کافی باتیں چلتی ہیں لوگوں میں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ عید میلاد النبی منانا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہے، تو کیا آیا واقعی ایسا ہے کہ نہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ عید میلاد النبی کی شرعی حیثیت کیا ہے، آیا شریعت نے ہمیں اس پر مکلف کیا ہے یا نہیں؟ تیسری بات یہ کہ جو لوگ عید میلاد النبی نہیں مناتے تو کیا یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں رکھتے؟ تو یہ سب باتیں لوگوں کے ذہنوں میں چل رہی ہے اور لوگ اس پر بحث کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھے کوئی بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے کہ جب اس وقت تک وہ بندہ مومن نہیں بن سکتا جو کہ مجھ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت نہ کرے۔ تو محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، بلکہ ایمان کہتے ہی اسی کو ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو سب کو ہے، لیکن جو میلاد منانا یہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے؟ تو اس میں چند باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ذریعہ ہوتا تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ محبت تو ہر دن رکھنی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہ لوگ میلاد صرف ایک ہی دن مناتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہر دن روڈوں پہ نکلے، ہر دن شربتیں بانٹے، ہر دن نعت خوانی کرے، ہر دن یہی کام کرنا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی تو کوئی تھوڑی خوشی تو نہیں ہے، تو ایسا کرنا چاہیے تھا۔ لیکن ایسا نہیں کرتے تو پتہ چلتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ یہ صرف ایک ہی دن خاص کرنا خوشی کے لیے، اور پوری سال کوئی نماز نہیں، کوئی پردہ نہیں، اور کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حکم پر کبھی عمل نہ کرنا۔ صرف میلاد آ گیا تو اس دن آپ روڈوں پہ نکلے اور آپ عاشقان رسول ہیں۔ تو ایسی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کرنی چاہیے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ہے کہ اس کی اتباع کرنی چاہیے، اس کے طریقے پہ عمل کرنا چاہیے، اس کے احکامات ماننے چاہیے۔ آپ سر سے لے کر پیر تک پوری زندگی 24 گھنٹے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں گزارے، یہ اصل محبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اسے محبت کہتے ہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ہم سے زیادہ محبت رکھنے والے لوگ پہلے گزرے ہیں، ہم ان کی زندگی دیکھیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کو اپنی جان سے محبت نہیں تھی، اللہ رب العالمین کو اپنے نبی سے محبت نہیں تھی۔ انہوں نے کیوں ایک آیت بھی نازل نہیں کی اللہ رب العالمین نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر آپ اس طرح خوشی منایا کرو؟ ایک آیت بھی قرآن میں ایسی نہیں ہے، اور نہ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یا اپنی یہ جو نبوت کی جو زندگی گزاری ہے پوری زندگی میں کبھی میلاد منایا ہے۔ تو کیا ان کو اپنی جان سے محبت نہیں تھی؟ اور جو لوگ ان پہ کٹ مٹنے والے تھے اور جو لوگ ان پہ اپنی جانیں قربان کرنے والے تھے، صحابہ کرام، ان کی ازواج مطہرات جو ان کی بیویاں تھی، اور ایک بیوی کو ایک خاوند سے کتنی محبت ہوتی ہے، تو انہوں نے کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میلاد نہیں منایا۔ تو یہ کیسی محبت ہے جو صرف اس زمانے کے لوگوں میں بیدار ہوئی ہے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے، یہ صرف اور صرف لوگوں کے مالوں پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے اور لوگوں کی عزتوں پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مذاق بنانے کے لیے یہ رواج لوگوں نے نکالا ہے۔ دیکھیں، ہمارے معاشرے میں دو قسم کے لوگ رہتے ہیں۔ ایک وہ ہے جو غم میں انتہائی غلو کرتے ہیں، حد سے زیادہ غم مناتے ہیں، جس کا شریعت نے ہمیں نہیں کہا۔ روڈوں پہ نکل کر روڈ بلاک کر کے ماتم کرنا، اپنے آپ کو پیٹنا، چھریاں مارنا، یہ غم میں غلو ہے، اس کا اسلام نے ہمیں حکم نہیں دیا۔ اسی طرح خوشحالی میں ہمیں اسلام نے یہ حکم نہیں دیا کہ آپ سبیلے لگا دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پہ، آپ جھنڈیاں لہرا دیں اور سبز جھنڈیاں لہرا دے، اور اس طرح نعت خوانی کرے، اور اس دن چراغائے لائٹیں لگا دے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں کہا۔ اس کی پوری زندگی میں کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بھی نہ اس طرح کی خوشی منائی ہے اور نہ اس کا حکم دیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو لوگ نہیں مناتے عید میلاد النبی، تو آیا وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں رکھتے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ وہ اصل محبت کرنے والے لوگ ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ہے کہ اس کے قدم سے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھنا،
اس کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا۔ تو یہ لوگ اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع جانتے ہیں، اس لیے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد نہیں مناتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منایا تو یہ لوگ نہیں مناتے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو لوگ شرعی حیثیت کیا ہے عید میلاد النبی کی، شرعی حیثیت عید میلاد النبی کی، دیکھیں شرعی احکامات جو ہے وہ جب آپ عبادت جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ اور رسول کے حکم سے لازم ہوتی ہے، یا تو اللہ نے فرمایا ہوگا اور یا اس کے رسول نے کہیں فرمایا ہوگا، تو اس سے عبادت ہم پر لازم ہوتی ہے۔ تو نہ اللہ رب العالمین نے کہیں کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا جائے، اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں کہا ہے، اور نہ صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا ہے، نہ کسی امام کسی تابعین نے اس پر عمل کیا، کسی نے بھی اس پر عمل نہیں کیا۔ تو پتہ چلا کہ یہ اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں، بلکہ عید میلاد النبی منانا اپنی مال کا بھی نقصان ہے اور اپنی جان کا بھی نقصان ہے اور اپنا ایمان کا بھی نقصان ہے۔ تو اس سے بچنا چاہیے، عید میلاد النبی نہیں منانا چاہیے، اور یہی ایمان کا تقاضا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام نہیں کیا اور ہم بھی وہی کام نہ کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں آپ عبادت کرتے، عبادت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کرنی چاہیے نا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کہا ہے عبادت کا۔ اب اذان جب ہم دیتے ہیں تو اذان کہاں ختم ہوتی ہے؟ لا الہ الا اللہ پر۔ اب محمد الرسول اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا، صحابہ کرام نے نہیں سکھایا، کسی تابعی نے نہیں سکھایا، اور جب قرآن میں اس کا حکم نہیں آیا تو ہم محمد الرسول اللہ اس کے ساتھ نہیں ملاتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دین کے خلاف ورزی ہے، یہ اذان کو خراب کرنا ہے، یہ کوئی دین کا کام نہیں ہے۔ اسی طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام نہیں کیا تو ہم بھی نہیں کریں گے اس کام سے، ہم اس کام کو دین جان کر ہم نہیں کریں گے۔ اب اکثر لوگ کہیں گے کہ اللہ رب العالمین نے تو کہا ہے قرآن میں کہ میلاد مناؤ۔ اچھا کہاں کہا ہے؟ قرآن کی آیت ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اس آیت سے لوگ کہتے ہیں کہ میلاد ثابت ہوا۔ تو یہ آیت سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عمل کرنے والے ہیں قرآن پر۔ انہوں نے اپنی زندگی میں اس آیت پر کیسے عمل کیا ہے؟ صحابہ کرام دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ قرآن کے متبعین ہے اور قرآن کو ماننے والے ہیں اور اللہ اور رسول سے محبت کرنے والے۔ انہوں نے اس آیت کا کیسا ترجمہ کیا ہے اور اس آیت کو انہوں نے کیسے جانا ہے؟ تو انہوں نے کبھی میلاد نہیں منایا۔ ابو بکر جس کی گواہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ یقینی جنتی ہے، تو وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں انہوں نے کبھی میلاد نہیں منایا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس آیت کا یہ معنی نہیں ہے جو آپ لوگ کہتے ہیں۔ تو ایسا میلاد نہیں منانا چاہیے۔ مسلمان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پوری سال بلکہ ہر لمحہ اپنے دل میں رکھنا چاہیے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔